اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ تیرا لڑکا کمہار کے آبے میں گر گیا۔ وہ سنارنی اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آبے سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ بیوی کی کہانی سنوں گی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنارنی کا لڑکا کمہار کے آبے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سنارنی کی غش سے آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا کہ میرے ساتھ چلو میرے گھر، میری منت برائی ہے جناب سیدہ کی کہانی سننے۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک نقاب پوش بیوی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جا، میں جناب سیدہ بیوی کی کہانی سناتی ہوں۔ پھر اس نقاب پوش بیوی نے اس طرح کہانی سنانا شروع کی۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو جناب فاطمہ سلام علیہا میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر حضرت علی علیہ السلام سے کرو، اگر وہ راضی ہوں تو تم فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا جناب سیدہ بیوی کی خدمت میں عرض کرو، اگر وہ راضی ہوں تو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کرنے کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا علی مرزا علیہ السلام سے اجازت لو، جب میں چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کی کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے اس کو سواری لانے کا حکم دیا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ تب جناب سیدہ بیوی نے جناب جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے نہ کوئی سامان، ایسی حالت میں شادی میں کیسے جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جیسے ہی جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف لے گئیں جس میں دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دیکھا کہ دلہن کو مردہ پایا تو سب عورتیں رونے پیٹنے لگیں اور ایک شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور جناب سیدہ نے عرض کی کہ آپ بنت رسول ہیں، اور جناب سیدہ سے عرض کی کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتلائیے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سب نے آپ کی بڑی عزت کی اور بہت بہت حرمت کی اور آپ کو ایک کنیز کے ساتھ رخصت کیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ موضوع جناب سیدہ کا دوسری طرح بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا
کہ سامان سفر اور سامان شکار تیار کرو۔ جب سامان شکار تیار ہو گیا تو بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا، سب نے وہیں قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک دوسرے کو خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر دونوں غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا چوپہلا اڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا لگا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ اور وزیر کو اپنا سامان تو مل گیا مگر دونوں لڑکیوں کا پتہ نہ چل سکا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے وطن واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ بھی اسی جنگل کو شکار کو گیا تھا اور پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اب ذرا ان دونوں لڑکیوں کا حال سنیے۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی وزیر زادی دونوں گلے لگ کر خوب روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بی بی نقاب پوش ہیں جو تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ ہم جب اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ دونوں لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو ان دونوں نے منت مان لی۔ پروردگار مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکیاں رو رہی ہیں۔ ان سے ان کی حالت دریافت کی۔ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کر دیا۔ اس سپاہی نے ان لڑکیوں کو تسلی دی اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوایا اور بادشاہ نے بڑے آرام سے ان لڑکیوں کو رکھا، اور چند روز بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ملی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں لڑکیاں زندہ و سلامت ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کا شکریہ کا خط لکھا۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں سے کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا۔ وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملیں۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا مگر یہ لڑکیاں خدا کا شکر کرنا بھول گئیں۔ کچھ دنوں بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر ہو گئیں۔ دونوں کا عقد ہو گیا اور یہ لڑکیاں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنی سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز کا ایک لوٹا پانی سے بھرا ہوا دروازے پر چھوٹ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا فوراً جا کر لوٹا لے آئے۔ سپاہی جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ محل ہے، نہ تخت، نہ بادشاہ، نہ کچھ سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں لوٹا رکھا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے مگر وہ فوراً ہی ایک کالا سانپ بن گیا اور اس سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس نے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا تم لوگ جادوگر ہو ورنہ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیں گے۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا نہ جانے ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا ملی ہے، ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ دونوں گریہ وزاری میں مشغول ہو گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بیوی آئی ہیں اور یہ فرماتی ہیں کہ تم نے جناب سیدہ کی کہانی مانی تھی مگر سنی نہیں، یہ اسی کا عذاب ہے۔ لڑکیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر سے قربان جائیں، یہ بتلائیے کہ ہم قید خانے میں شیرنی وغیرہ کا انتظام کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، اس کی شیرینی منگوا لینا اور کہانی سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرنی منگوا کر کہانی سنی اور اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ دونوں لڑکیوں کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کر دو کہ ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد ہمارے قتل کا حکم دیں۔
جلاد نے جب بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا تو وہ خود لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو رو کر عرض کیا، غریب پرور، جب ہم آندھی سے اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے تھے تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم جناب سیدہ کی کہانی مان لو اور اپنے والد سے ضرور ملو گی۔ ہم لوگوں نے منت مان لی تھی، مگر اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم لوگ وہ کہانی سننا بھول گئے۔ یہ اسی کا عذاب ہے۔ آپ پھر سپاہی بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کیجیے۔ بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کو ان کے والدین کے ملک بھیجا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر جب بادشاہ سے بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب الہی تھا، اور بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیوں کو آزاد کر دیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ کہانی وہ برقع پوش ملزمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئی، اور جب سنارنی اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے جناب سیدہ کی کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ جس طرح صدقے میں محمد وآل محمد کے سنارنی اور ان کے لڑکیوں کی مرادیں پوری ہوئیں، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ، ہر مسلم اور مسلمہ کی بھی ہر مراد بطفیل محمد وآل محمد پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔